بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت مبارکہ سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ روزہ صرف اسلام کے اندر ہی نہیں ہے، باقی دیگر مذاہب کے اندر بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تورات اور انجیل یہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں۔ انجیل برنباس بھی، یوحنا کی انجیل بھی، متی کی انجیل بھی، لوکا کی انجیل بھی، یہ ساری اناجیل اربع میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں۔ ان کے مطالعے سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس امت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے۔ قریش مکہ ایام جاہلیت کے اندر جب حضور نے اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا تھا، اس وقت بھی قریش مکہ روزہ رکھتے تھے۔ بالخصوص سال میں ایک دن، جس دن خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا، اس دن پورے قریش مکہ روزہ رکھتے تھے کہ آج جناب بڑا اہم ترین دن ہے، آج خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل ہونا ہے، لہذا آج روزہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینے تشریف لائے تو اس وقت یہود روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کا، اور اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو جس دن فرعون سے نجات دی تھی وہ بھی 10ویں محرم کا، اس لیے وہ لوگ 10ویں محرم کو اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے وہ روزہ رکھتے تھے۔ احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ تعلیم اسلام سے پہلے لوگوں کی بحیثیت عبادت کے روزہ معروف اور جانا پہچانا تھا۔ یہ ہمارے ہندوستان ہے، ان کی 5000 سال پرانی تاریخ ہے، یعنی اسلام سے بھی پرانے بت پرست ہیں یہ، اور اس کے اندر گروا چوتھ کا اپواس اور اسی طرح دیگر بے شمار، چپ کا روزہ بھی ہے ان کے اندر، ایک چپ کا روزہ ہے۔ یہ جو چاند کی کچھ تاریخیں ہوتی ہیں وہ روزے ہیں ان کے، البتہ ان کے اندر بھی وہ تصور پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے مطالعے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا اور غار حرا میں آپ جلوہ گر تھے، اور جب قرآن اترا اس وقت بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، کیونکہ قرآن خود بتا رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن جو ہے یہ ماہ رمضان میں نازل ہوا، تو اس وقت بھی ماہ رمضان المبارک، اور یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی روزہ رکھتے تھے، مہینہ بھی رمضان کا تھا، تو پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کے بعد 17 ماہ 18 ماہ گزارنے کے بعد آپ نے کیوں روزے کا حکم ارشاد فرمایا؟ بھائی جب یہ بات تو مکے کی ہے نا، جو ہی وہی آئی، پہلی وہی آئی، یہ تو بات مکے کی تھی، مکے میں ہوا، اور 10 سال پہلے ہوا، 13 سال پہلے ہوا، تو اس وقت 13 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں ارشاد فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ یہ لوگ درجہ بدرجہ
اپنے ایمان کے اندر پختہ ہوں، پہلے توحید اور رسالت ان کی پختہ ہو جائے، اس پر اطاعت کا ان کا مزاج بن جائے، پھر نماز اور دیگر احکام قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور جب یہ چیزیں ان کے مزاج کے اندر رچ بس جائیں گی تو پھر اب اس کے لیے اب دیکھیں نا جی، بندہ نماز تو پڑھ لیتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ نکال لیتا ہے، لیکن سارا دن 18 گھنٹے آپ نے بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو اس کے لیے تو پھر محبت کی انتہائی چاہیے۔ 18 گھنٹے تک کوئی بندہ کھائے پیے سوئے، اپنا یہ کھائے مجامعات نہ کرے، یہ ایسے معاملات نہ کرے، اس کے لیے تو بھائی محبت کی سب سے اخیرلی درجہ چاہیے، کیونکہ کون کسی کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے؟ کوئی نہیں رہتا۔ لیکن جب ایمان اندر آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اس کے حبیب کا پیار آ جائے، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک اتنی توفیق اور طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ آپ پھر چاہے 18 گھنٹے تو کیا 20 گھنٹے بھی اللہ حکم دے گا تو ہم بھوکے پیاسے رہ لیں گے۔ پھر روزے کی حکمتیں ہیں۔ اب جو روزہ یہ کیوں گیا کہ روزہ رکھ کے جب انسان کھانے پینے عمل تجویز کو چھوڑ دیتا ہے تو برے اخلاق اور بری عادتوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ اس وقت حضرت ہمارے معاشرے کے اندر علم کی کمی کوئی نہیں، پیسے کی کمی کوئی نہیں، تعلیم کی کمی کوئی نہیں، پڑھے لکھوں کی کمی کوئی نہیں، دو چیزوں کی کمی ہے، ایک اخلاق اچھے نہیں ہیں، دوسری عادتیں اچھی نہیں۔ ہمارے جب ماں باپ تھے نا جی، اس وقت مفتی شاذ و نادر کوئی ہوتا تھا، ورنہ علامہ ہی ہوتے تھے سارے، زیادہ تر 50 سال پہلے عالم عام سادہ سے قاری ہوتے تھے، جو صحیح کا حافظ صاحب ہوتے تھے عام روٹین میں، لیکن قاری جو ہے وہ بڑے ہی شاذ و نادر کو نظر آتا تھا کہ یار یہ قاری ہے، یار یہ مفتی صاحب ہیں جی۔ 50 سال پہلے یہ کیفیت تھی۔ آج کوئی محلہ ایسا نہیں ہے یا کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس کے اندر آپ کو کوئی قاری نہ ملے یا مفتی نہ ملے۔ آپ کو ہر جگہ پہ مفتی بھی ملیں گے، قاری بھی ملیں گے، سارا کچھ ہے۔ لیکن بابو وہ جو 50 سال پہلے والا عمل تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، وہ کدھر گئی؟ پی ایچ ڈی ہمارے دور میں نا جی ایک بندہ کر کے آیا تھا، تو پورا محلہ اس بندے کو دیکھنے گیا تھا، اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور ہم اس کو کوئی ہوائی مخلوق سمجھتے تھے کہ یہ کوئی دو مالائی شخصیت ہے، ہم ان کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ آج آپ کو ہر محلے کے اندر کوئی نہ کوئی پی ایچ ڈی مل جائے گا۔ اتنا علمی بہتات ہونے کے باوجود بھی دو چیزوں کا بالکل کوئی انتظام نہیں ہے کسی طرح۔ میں اب یونیورسٹیوں میں بھی پڑھاتا رہا ہوں، میں نے کالجوں میں بھی پڑھایا ہے، میں نے اسکولوں میں بھی پڑھایا ہے، مدارس میں بھی پڑھایا ہے، میں نے کہیں پر بھی اخلاقیات کے درس کو نہیں کہ یہ پیریڈ جو ہے نا جی، یہ پیریڈ ہے جس صرف ہم بچوں کی اخلاقیات کے اوپر کام کریں گے، ان کو ہم سکھائیں گے، ان کی گفتگو کرنے کا طریقہ ہم ان کو سکھائیں گے، ان کی عادتوں کو ٹھیک کرنے کا ہم جو ہے وہ طریقہ، کسی یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں، کسی کالج میں، کسی اسکول میں یہ بالکل نہیں۔ ہر ایک نے نا جی اپنا مشن بنا لیا۔ ان کا مشن کیا ہے؟ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، بس دکھائی جاؤ اور بیچی جاؤ، دکھائی جاؤ اور بیچی جاؤ، لڑکوں کو بس اس لائن پہ لگا دو۔ ہمارے ہاں صرف ٹریڈ مارک بھکاری تیار کیے جاتے ہیں، کوئی اس میں اخلاق۔ یہ روزہ جو آیا ہے نا جی، روزہ یہ ہماری ان برے اخلاق کو اور بری عادتوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ اندر سے صاف کرو، اندر سے صاف، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پرہیزگاری کوئی لباس نہیں ہے جو اوڑھا جاتا ہے، اندر کی ایک جذبے، ایک کیفیت کا نام ہے جو اندر سے اٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے بندے میرے لیے 18 گھنٹے منہ بند کر کے رکھ سکتا ہے تو اپنی عادت کو بھی تو ٹھیک کر سکتا ہے نا، اپنے اخلاق کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تو بابو مساجد بھی
مدارس بھی، وہاں پر جھگڑے، لڑائیاں، فتنے، فساد، لوگ مسجد میں ہی بیٹھ کے غیبت کر رہے ہوتے ہیں، چغلی کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے۔ رات کو آپ اندازہ کریں، میں مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا، اوپر بچوں نے قوالی شروع کی ہوئی بچوں نے اوپر قوالی شروع کی ہوئی ہے، میں نیچے نماز پڑھا رہا ہوں، اوپر بچے قوالی کا۔ ایک نمازی بھائی آئے میرے پاس، کہنے لگے آپ بچوں کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا بابو اس وقت بچوں کو نہیں، بچوں کے ماں باپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بچوں کے ماں باپ کی تربیت کی ضرورت ہے۔ میں کیا کروں، میرے محلے کے بچے ان ماں باپ سے تعلق رکھتے ہیں جن ماں باپ کو خود نہیں پتا نماز کے اندر صف سیدھی کیسے کرنی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر پہلی صف مکمل نہ ہو تو پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ صف کے درمیان میں نابالغ چھوٹا بچہ آ جائے تو کیا کرنا ہے۔ میں ہر جمعے، ہر نماز کے اندر کہہ کے تھک گیا ہوں، میرے بھائی صفوں کو سیدھا کر لو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل کرے، درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑو۔ ان کو یہ بتا کے تھک گیا ہوں، پیروں کو آپ نے زمین سے جدا نہیں کرنا، سجدے میں جاتی مرتبہ اس بات کا خیال رکھیں آپ کے دونوں پاؤں زمین سے جدا نہ ہوں۔ چھوٹا نابالغ بچہ، مجنون بچہ، ہاں جی، ذہنی طور پر جو بچہ نہیں ہے اس کو صف کے درمیان میں کھڑا نہ کرو۔ میں نے کہا اب یہ باتیں تو ہوتا ہے نا جی کہ مولوی صاحب بتاتے نہیں ہیں، بندہ بتا 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 کہ بندہ تھک گیا ہے، قوم کو نہیں سمجھ آیا، اب بندہ تربیت کس کی کرے کہ یہ بتائیے، ماں باپ کی تربیت کرے یا بچوں کی تربیت کرے؟ ماں باپ کو بندہ کہہ کے تھک گئے، ان کو ہی نہیں پتا اللہ کے بندوں کو۔ ہاں جی، وہ نا آپ اندازہ کیجیے، بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں تو غسل کے فرائض بتائے تو ایک خاتون کہنے لگی کہ میں خود عالمہ ہوں، تو میرے بچوں کو جو غسل کے فرائض آپ نے بتائے وہ آپ نے لکھ کے تو دیے نہیں۔ میں نے کہا محترمہ بہن میری، آپ کہتی ہیں میں عالمہ ہوں اور آپ کو پتہ نہیں غسل کے فرض کیا ہے؟ میری بہن آپ کے بچے ہو گئے 4، آپ کو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ غسل کے فرض کیا ہیں؟ اب ایمان سے بتائیے قبلہ بندہ کس کی تربیت کرے، بچوں کو پڑھائے یا بچوں کو ماں باپ کو پڑھائے؟ آج دور یہ ہے جو مسند پر بیٹھا ہوا ہے، جو تدریس کے جو ہے مسند پر براجمان ہے، ان خود بچوں کو، ان لوگوں کو، ان بزرگوں کو تربیت کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے جو معاشرے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ اس سے بڑھتا ہی چلا جائے گا، کم نہیں ہوگا، یہ گیپ، یہ دورانیہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک کی رضا جوئی کے لیے اپنی فطرت اور خلقت کے تقاضوں سے ممکن اور شدید حد تک مجرد ہو جاتا ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے نا جی، تو اب دیکھو ایک اندر سے صرف تھوڑا سا انسان اپنے آپ پہ قابو رکھے، زبان پر قابو رکھے، طبیعت پر قابو رکھے، چغلی، حسد، بغض، کینہ، نظر بد، یہ کام نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، حضرت اس بندے کے اندر اللہ اتنی روحانیت پیدا کر دیتا ہے کہ آنے والے واقعات اس بندے کو پہلے پتہ چل جاتے ہیں۔ کیا فرشتے آج نہیں اترتے؟ فرشتے آج بھی اترتے ہیں نا جی، جو صبح فرشتے آتے ہیں ہمارے کندھوں پر، جو شام کو آتے ہیں، یہ تبدیل ہوتے ہیں نا جی، فرشتے تو اترتے، ہر روز اترتے، عصر کی نماز میں اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور اللہ کے پاک کلام سے ہمیں پتہ چلا۔ فرشتے اترتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، عصر کے ٹائم صبح والے جا رہے ہوتے ہیں، رات والے آ رہے ہوتے ہیں، فجر میں رات والے جا رہے ہوتے ہیں، صبح والے، لیکن ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ ہماری نظریں پاک نہیں، ہمارے ذہن پاک نہیں، ہماری سوچ پاک نہیں، ہمارا اندر پاک نہیں۔ بس رمضان المبارک کے روزے یہی کرنے آئے، نظریں پاک، سوچیں پاک، اندر پاک، اورا مضبوط، یہ کرنے کے لیے رمضان مبارک کے روزے آئے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا اس کے تقاضوں کو پورا کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھیں۔
وہ لوگ جو فرشتوں کو دیکھتے تھے وہ کوئی ہوائی مخلوق نہیں تھے، وہ بھی انسان ہی تھے۔ یہ روزے کے ہیں جی اصل مقاصد۔ باقی انشاءاللہ زندگی ریت میں پھر عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم